نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 دن پہلے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور اس میں اس آیت کے ریفرنس سے 3 گناہوں کا ذکر کیا تھا: گمان کرنا، جاسوسی کرنا اور غیبت کرنا۔ تو اس کا جو ہے پیش کیا تھا، کچھ دوستوں نے، کچھ لوگوں نے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ ان تینوں گناہوں کی وضاحت کر دیں کہ در حقیقت یہ ہے کیا، اس سے مراد کیا ہے۔ تو آج ہم اور نئی گفتگو نہیں کریں گے، نئی بات نہیں کریں گے، البتہ عشرہ رحمت مکمل ہو رہا ہے۔ آج 10ویں تراویح انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، 10ویں روزے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے بارے سے بات کرنا چاہتا تھا، دیکھیں ہو سکتا ہے کل کسی وقت کوشش کروں بات کر لوں۔ بہرحال آج ابھی فی الحال ہم انہی گناہوں کو، انہی کو ذرا واضح کریں گے، وضاحت کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ سب سے پہلے گمان کرنا۔ اب گمان کرنے سے کیا مراد ہے؟ لوگ کنفیوز ہوئے، لوگوں نے سوال کیا کہ جی دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے کھلے عام چوری کر رہا ہے، کیا ہم اس کے بارے میں یہ گمان نہ کریں کہ یہ چور ہے، یہ تصور نہ کریں کہ یہ چور ہے؟ کہ کوئی آدمی کھلے عام رشوت لے رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ کھلے عام زنا کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، کوئی اور ایسا غلط کام؟ تو اصل میں گمان یہ نہیں ہے، گمان یہ نہیں ہے، یہ تو واضح ہے، یہ تو اوپن ہے، کھلا ہوا ہے۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ گمان یہ ہے کہ دیکھیے، ہم نے کسی آدمی کو دیکھا، مطلب فرض کریں کسی کے گھر جاتے ہیں، وہاں دولت کی ریل پیل ہے۔ اچھا، وہ صاحب جو ہے وہ کسی اچھے محکمے میں جو ہے ملازم ہیں، ملازمت کرتے ہیں۔ اب ہم سوچ کیا لیں گے؟ اچھا، یہ فلاں محکمے میں ہے، اس لیے اس کی انکم غلط ہوگی، ٹھیک نہیں ہوگی، لہذا اس کے پاس یہ پیسے ہیں، اس کا گھر اس لیے بہت زیادہ جو ہے بھرا ہوا ہے۔ اب ہمارے پاس اس کو ہم نے کچھ کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، صرف یہ سوچ کر کہ یہ فلاں محکمے میں کام کرتا ہے اور اس کے پاس ناجائز انکم ہو سکتی ہے، حرام کی آمدن ہو سکتی ہے، اس کو تصور کر کے ہم نے گمان بنا لیا۔ اس کو اسلام نے منع کیا ہے۔ ہم نے کسی سیاستدان کو دیکھا، ہم نے سوچا اچھا اس نے 20 سال یا 30 سال یا 50 سال یا 40 سال سیاست میں گزارے ہیں اور آج اس کے پاس بہت دولت ہے، بڑی فیکٹریاں ہیں، پیسے کی ریل پیل ہے، تو اس نے حرام کمایا ہوگا۔ ہم نے اس کو حرام کماتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے حرام کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف ہم نے امیجن کر لیا، تصور کر لیا، گمان کر لیا کہ چونکہ اتنا عرصہ یہ سیاست میں رہا ہے لہذا اس نے ناجائز انکم حاصل کی ہوگی۔ ہمیں اس کے ماضی کا نہیں پتا، ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا، ہم نہیں جانتے کہ اس کا ماضی کیا تھا، یہ شخص سیاست میں آنے سے پہلے اس کی کیا پوزیشن تھی، اب کیا پوزیشن ہے۔ اور اس سلسلے میں صرف ایک بات کہوں گا کہ سیاست میں آنا، پاکستان کی سیاست میں آنا بالخصوص، کسی عام آدمی کا، کسی غریب آدمی کا کام نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی سیاست میں آ رہا ہے تو سیاست میں آنے سے پہلے بھی کوئی شخص غریب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اب اس کے بعد اس کی دولت میں اضافہ کتنا ہوا، کس طرح سے ہوا، اگر ہمارے پاس کوئی دلائل موجود ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی حقائق موجود ہیں تو ہمیں یقیناً اس کو مجرم کہنا چاہیے، ملزم کہنا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی حقائق نہیں ہیں، ہم صرف گمان کی بنیاد پہ، تصور کی بنیاد پہ اسے کرپٹ قرار نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے گمان کی وضاحت، امید ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہے جاسوسی۔ اچھا، جاسوسی بھی بڑا حساس اور سینسٹیو ایشو ہے۔ فرض کر لیجئے کہ ہم اچانک کسی کمرے میں داخل ہوئے اور کمرے میں موجود شخص یا لوگ کسی غلط کام میں مبتلا ہیں، تو ہم نے ان کی جاسوسی نہیں کی۔ اچھا، یا بالفرض میں کسی ایسے محکمے میں ملازم ہوں کہ جہاں میرا کام ہے کہ لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا کہ فلاں آدمی جو ہے اس کا رہن سہن کیا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہے، تو یہ بھی جاسوسی نہیں ہے۔ جاسوسی کیا ہے؟ ہم کسی آدمی کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اچھا اس کے ساتھ لوگوں کا ملنا جلنا بہت زیادہ ہے، کیوں ہے؟ ہم اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں، اس کی کھوج میں لگ جاتے ہیں۔
بغیر کسی وجہ کے، نہ تو ہماری کوئی ڈیوٹی ہے، نہ کسی نے ہماری ڈیوٹی، یعنی ہمارا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، ہماری ایسی کوئی جاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے ہمارا، ہم خواہ مخواہ اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اسلام نے منع کیا بلا وجہ۔ ہمارے پاس اس کی جاسوسی کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ اصل میں اسلام جو ہے نا، وہ معاشرے میں موجود تمام لوگوں کے جو معاملات ہیں، یہ تمام لوگوں کے جو کام ہیں، جو امور ہیں، وہ اس پر نظر رکھتا ہے۔ جاسوسی کرنے والا محکمہ جاسوسی کرے گا، چوری کو پکڑنے والا محکمہ چوری کو پکڑے گا۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ ہر بندہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا کام نہیں ہوتا۔ فرض کر لیں میں نے کسی کو کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، اچھا بھائی کیا ہوا ہے؟ یار پیٹ میں درد ہے، وہ 4 مشورے آ جائیں گے، فلاں چیز کھا لو، فلاں چیز کھا لو، فلاں چیز کھا لو، جبکہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہم اس کو مشورہ نہیں دے سکتے۔ مشورہ صرف یہ دیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، کسی اچھے حکیم کو دکھائیں، آپ اس کو دوائی ایڈوائز نہیں کر سکتے، اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ یہی معاملہ جاسوسی کا بھی ہے۔ اگر تو آپ کی ڈیوٹی ہے، اگر آپ کا کام ہے تو آپ جاسوسی کریں گے، آپ دیکھیں گے، لیکن اگر آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، اگر آپ کو کسی نے اسائن نہیں کیا تو آپ، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرے کا ہر فرد دوسرے کی جاسوسی میں لگ جائے، دوسرے کی ٹو میں لگ جائے۔ یعنی میرے گھر کے قریب میری دیوار کے ساتھ اگر کسی کا گھر ہے، میں ہر وقت گھر کی دیوار کے ساتھ کان لگا کے کھڑا ہو جاؤں کہ پڑوس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، اس کو اسلام نے منع کیا، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں جاسوسی کا کانسیپٹ ہے، اس کو اسلام نے روکا، اس کو منع کیا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے غیبت۔ اچھا، غیبت بہت مشکل معاملہ ہے۔ اب غیبت ہے کیا؟ فرض کر لیجئے کہ میری عادت ہے کہ میں گالیاں دیتا ہوں، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میرا کوئی دوست، میرا کوئی بھائی، میرا کوئی کزن کسی اور محفل میں بیٹھ کر وہ کہتا ہے کہ جی شاہد صاحب گالیاں بہت دیتے ہیں، تو یہ غیبت ہے، اس کو اسلام نے منع کیا ہے، یہ غیبت ہے۔ وہاں اس بات کا یعنی کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی، جسٹ تذکرہ ہوا اور دوسرے نے کہا کہ فلاں آدمی میں یہ برائی ہے، اس کو اسلام نے منع کیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کے برعکس میں نے کوئی غلطی کی، میرا کوئی گناہ ہے، میں نے کچھ کیا، اگر کوئی آدمی اس کو غلطی کو کسی عدالت میں لے کر جاتا ہے، کسی تک پہنچاتا ہے، اس کو اسلام منع نہیں کرتا، اس کو اسلام نہیں روکتا، ٹھیک ہے۔ وہ چغلی کا ایک معاملہ وہ الگ ہے، وہ الگ شکل ہے، اس میں بھی کبھی بات کریں گے، لیکن اسلام اس کو نہیں روکتا۔ لیکن جہاں اصل میں اسلام روکتا کس کو ہے؟ جہاں کسی برائی کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف دوسرے کے خلاف نفرت کے جذبات پھیلیں گے، اس سے زیادہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس کو اسلام منع کرتا ہے۔ فرض کر لیجئے 2 عورتیں اکٹھی ہوئیں، اب ایک بات کر رہی ہے، وہ جو ہمارے پڑوس میں جب فلاں خاتون رہتی ہے، اس کی بیٹی کو ڈائیورس ہو گئی، بھئی ہو گئی ہے، غلط نہیں کہہ رہی، لیکن یہاں اس کو ڈسکس کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ اچھا پھر جب وہ کہے گی ڈائیورس، اچھا پھر بات ہو کیوں ہوئی، غلطی کس کی تھی، کیا تھا؟ یہ ان چیزوں کی اسلام روک تھام کرتا ہے، ان چیزوں کو اسلام منع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غیبت کی مختصر ترین تعریف ہے۔ اب یہاں پر صحابہ نے سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جس کی برائی ہے، جس کی ہم غلطی بیان کر رہے ہیں، اگر وہ برائی اس کے اندر، آپ نے فرمایا ہاں برائی ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ برائی، اگر وہ غلطی، اگر وہ خامی اس میں نہیں ہے، پھر تو یہ بہتان ہو جائے گا، پھر تو اور بڑی چیز ہو جائے گی۔ غلطی ہے، وہ چیز اس میں پائی جاتی ہے، لیکن یہاں اس کو ڈسکس کرنے کا، کسی اور محفل میں ڈسکس کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، سوائے اس کے کہ اس کے متعلق، اس سے متعلق لوگوں میں نفرت کے جذبات پھیلے، لوگوں میں اس سے متعلق نفرت پھیلے، ٹھیک ہے۔ اس کو اسلام روکتا ہے۔ اسلام معاشرے میں اخوت کا، محبت کا، بھائی چارے کا، امن کا درس دیتا ہے۔ نفرت کا جو ہے، نفرت پھیلانے کا، لوگوں کے اندر جو ہے وہ کینہ اور بغض کا جو ہے کلا کما کرتا ہے، حسد کا کلا کما کرتا ہے۔ تو یہ اصل میں 3 برائیاں جو ہیں، ان کی میں نے ایک بار پھر پراپر ذرا بہتر طریقے سے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ تو آج مقصد یہی تھا کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں، گمان کرنا اور اس کے بعد جاسوسی اور غیبت، ان تینوں کی وضاحت کی ہے کہ اصل میں یہ ہے کیا، اس سے ہمیں کیسے بچنا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں غیبت ہے، کہاں غیبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔
اگر دیکھیے اگر بالفرض غیبت کی وضاحت کر دوں، بالفرض ہم نے کسی میں کوئی غلطی دیکھی، کوئی خامی دیکھی، اور ہم کہیں پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس کو روکا جائے، کسی بڑے تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس کی روک تھام کی جائے، وہ ہم کر سکتے ہیں، وہ اس کو اسلام نے منع نہیں کیا۔ لیکن جہاں پہنچانے کا مقصد نہیں ہے، صرف بیٹھ کر ڈسکس کرنا ہے اور دوسرے کے خلاف نفرت کے جذبات بھڑکانا ہے، وہ اس کو اسلام نے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی، تینوں چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تینوں برائیوں سے، تینوں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔